بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 10 عورتوں پر اللہ کا عذاب۔ پیارے عزیز دوستوں، 10 ایسے گناہ آپ ہرگز نہ کریں۔ میری بہنوں، آپ یہ گناہ نہ کریں۔ اس گناہ کی وجہ سے جہنم میں کس طریقے سے عذاب دیا جاتا ہے، یہ سن کر آپ کا کلیجہ کانپ اٹھے گا۔ لہٰذا آپ ایسے گناہ نہ کریں۔ اس ویڈیو میں ہم اس 10 گناہ کے بارے میں بتائیں گے جو گناہ کو کر کے عورتیں سوچتی ہیں کہ ہم نے کوئی گناہ ہی نہیں کیا، اور اس کا عذاب جہنم میں ایسا دیا جاتا ہے کہ جسے سن کر ہی کلیجہ کانپ جائے گا۔ لہٰذا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، 10 ایسے گناہگار عورتیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر دردناک عذاب دے گا۔ پیارے دوستوں، روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر جارو قطار رو رہے تھے کہ اسی دوران حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو جیسے ہی حضرت علی شیر خدا نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح جارو قطار روتے ہوئے دیکھا تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرنے لگے، میں آپ پر قربان یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ اس طرح کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب شب معراج کی رات میں جہنم کے پاس سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ میری امت کی 10 گناہگار عورتوں کو جہنم کے فرشتے جہنم کے درمیان میں کھڑا کر کے ان کو دردناک عذاب دے رہے ہیں، اور یہ 10 گناہگار عورتیں دوزخ کے اس دردناک عذاب کی وجہ سے جتنا زیادہ چیخو پکار کرتی ہیں، فرشتے اتنا ہی زیادہ ان پر عذابات مسلط کرتے ہیں۔ بس اے علی، جب سے میں نے اپنی امت کی اس 10 گناہگار عورتوں کو اس دردناک عذاب میں مبتلا دیکھا ہے، تب سے میں جہنم کے اس دردناک عذاب کی شدت اور خوف کی وجہ سے اپنی امت کی ان 10 گناہگار عورتوں کے لیے رو رہا ہوں۔ تو اس وقت حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر ان 10 گناہگار عورتوں نے دنیا میں ایسی کون سی گناہ کیے تھے جس کی وجہ سے جہنم کے اندر ان کو اس قدر دردناک عذاب دیے جا رہے ہیں؟ تو اس کے جواب میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں نے جہنم کے اندر پہلی عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کو بالوں سے پکڑ کر جہنم میں لٹکایا ہوا تھا، اور اس عورت کا دماغ چولہے پر رکھی ہانڈی کی طرح جوش کھا کر ابل رہا تھا۔ تو اس وقت میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ آخر کار اس عورت کے بالوں کو پکڑ کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا کر رکھا ہے؟ تو فرشتوں نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا عورت آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو غیر محرم مردوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اپنے سر کا پردہ نہیں کیا کرتی تھی، اور یا اپنے سر پر دوپٹہ نہیں کیا کرتی تھی، اور نہ ہی یہ عورت غیر محرم مردوں سے اپنے بالوں کو چھپایا کرتی تھی۔ اسی وجہ سے اس عورت کو انہی بالوں سے پکڑ کر جہنم کی دردناک آگ کے اندر لٹکا کر رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کا حال بیان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے علی، جب میں نے دوسری عورت کو دیکھا تو فرشتوں نے اس عورت کی زبان میں لوہے کی زنجیر کو ڈال کر اسے جہنم کے درمیان میں لٹکا کر رکھا ہوا تھا، اور فرشتے مسلسل اس عورت کے منہ میں جہنم کا ابلا ہوا اور کھولتا ہوا پانی ڈال رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے پوچھا کہ یہ فرشتے اس عورت کی زبان میں زنجیروں کو ڈال کر جہنم کے درمیان میں کیوں لٹکا کر رکھا ہے، تو فرشتوں نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یا آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہیں جو اپنی زبان سے اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھیں، لہٰذا جس زبان سے یا اپنے شوہر کا دل دکھایا کرتی تھیں تو ہم نے سزا کے طور پر اسی زبان میں لوہے کی زنجیروں کو ڈال کر اس کو
जहन्नुम में लटका कर रखा है। अल्लाह अल्लाह। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने तीसरी गुनहगार औरत को देखा तो वह औरत अपने पिस्तानों के साथ जंजीरों में फंसी हुई जहन्नुम के दरमियान लटकी हुई थी, और यह औरत जहन्नुम के दर्दनाक अजाब की वजह से ज़ोर ज़ोर से चीखें पुकार करके अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रही थी। तो जब मैंने फ़रिश्तों से उस औरत के बारे में पूछा तो फ़रिश्तों ने बताया कि यह आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है जो औरत अपने शौहर को अपनी अजदवाते ज़रूरत पूरा नहीं करने देती थी, और ना ही यह औरत अपने शौहर को अपने करीब आने देती थी, और इसकी इस हरकत की वजह से इसको शौहर गैर मरहम लड़कियों के अंदर मशगूल होकर गुनाहों के अंदर मुब्तला हो जाता था, दूसरी लड़कियों को देखता और उनके साथ गलत काम करता। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को सज़ा के तौर पर जहन्नुम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए अली, जब मैंने चौथी औरत को देखा तो फरिश्तों ने इस औरत की दोनों टांगों में जंजीरें डालकर उसे जहन्नुम के अंदर लटकाया हुआ था। तो जब मैंने फरिश्तों से इस औरत के बारे में पूछा तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है जो अपने शौहर की इजाज़त के बगैर घर से बाहर निकल कर जाती थी। लिहाजा जिन टांगों से यह औरत अपने शौहर की इजाज़त के बगैर उसके घर से बाहर जाया करती थी, उसकी टांगों में आग की जंजीरों को डालकर इसको जहन्नुम के अंदर लटकाया हुआ है, और इस पर यह दर्दनाक अजाब हो रहा है। अल्लाह अल्लाह। इसके बाद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने पांचवी गुनाहगार औरत को देखा तो वह औरत अपने नाखूनों के साथ अपने चेहरे के गोश्त को नोच नोच कर उतार रही थी। तो मैंने फरिश्तों से पूछा कि इसको यह अजाब किस वजह से हो रहा है। तो फरिश्तों ने बताया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है कि जो औरत गैर मरहम मर्दों के लिए अपने चेहरों का बनाव सिंगार किया करती थी। तो जिस चेहरे पर यह औरत अपने शौहर के अलावा गैर मरहम मर्दों को राजी करने के लिए बनाव श्रृंगार किया करती थी, तो अब यह औरत सजा के तौर पर अपनी उसी चेहरे के गोश्त को अपने नाखूनों से नोच नोच कर उतार रही है। इसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मैंने छठी औरत को देखा तो फरिश्तों ने उसकी दोनों आँखों को निकाल कर अंधा और दोनों कानों को काट कर बहरा और ज़ुबान को काट कर गूंगा बनाकर रखा था, और जहन्नुम की आग की शिद्दत की वजह से इस औरत का दिमाग खौलकर इस तरह बाहर आ रहा था कि जिस तरह चूल्हे पर रखी हुई हांडियाँ खोलती हैं। तो फरिश्तों ने मुझे उस औरत के बारे में बताया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है जो हराम के बच्चों को पैदा करके अपने शौहर के नाम लगा दिया करती थी। लिहाजा इसी वजह से इस औरत को जहन्नुम के अंदर इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने जहन्नुम के अंदर सातवीं गुनाहगार औरत को देखा तो फरिश्ते इस औरत को आग से बनी हुई तलवार के साथ कपड़े की तरह काट रहे थे, और उस औरत के जिस्म को कपड़े की तरह काट काट कर चीर फाड़ रहे थे, और फिर उस औरत के जिस्म के टुकड़ों को जहन्नुम की दर्दनाक आग के अंदर फेंक रहे थे। अल्लाहु अकबर। तो उस वक्त मैंने फरिश्तों से पूछा कि आखिर इस औरत ने ऐसा कौन सा गुनाह किया है जिसकी वजह से इस औरत को इस कदर दर्दनाक अजाब दिया जा रहा है। प्यारे अजीज़ दोस्तों, चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो फरिश्तों ने जवाब दिया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह औरत आपकी उम्मत की वह गुनाहगार औरत है जो अपने जिस्म को गैर मरहम मर्दों के लिए पेश किया करती थी, क्योंकि यह औरत अपने जिस्म को गैर मरहम मर्दों के लिए पेश किया करती थी। इसी वजह से फरिश्ते इसके जिस्म को काट कर जहन्नुम की आग के अंदर फेंक रहे हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब मैंने अपनी उम्मत की आठवीं गुनाहगार औरत को देखा कि फरिश्ते ज़बरदस्ती जहन्नम की पिघलती हुई आग को उस औरत के मुंह में डाल रहे थे, जिस आग की वजह
سے اس عورت کا پیٹ اور اتڑیاں پگھل کر باہر گر رہی تھیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر فرشتے اس عورت کے اسی پیٹ کا نکلا ہوا گوشت اور اتڑیاں اسے کھلا رہے تھے۔ میرے پوچھنے پر فرشتوں نے مجھے بتایا، یا آپ کی امت کی وہ گناہگار اور دلالہ عورت ہے جو عورت معصوم لڑکیوں کو بہاسی، بے حیائی اور زناکاری پر لگایا کرتی تھیں، اور یہ پھر انہی لڑکیوں کی زنا کی کمائی کو کھایا کرتی تھیں۔ لہٰذا اسی وجہ سے اس عورت کو جہنم کے اندر اس قدر دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں نے 9ویں عورت کو جہنم کے اندر دیکھا تو اس کا سر خنجیر کی طرح تھا اور باقی جسم گدھے کی طرح تھا، اور جہنم کے فرشتے عورت کو ایک ہی وقت 1000 قسم کے عذاب دے رہے تھے۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے کہ جو عورت جھوٹ اور اپنی چگل خوری کی وجہ سے 2 خاندانوں کے درمیان نفرت اور فساد پھیلایا کرتی تھی اور مختلف انسانوں میں لڑائیاں کرایا کرتی تھیں۔ اے اللہ کے رسول، اسی جہنم کے اندر یہ عذاب دیا جا رہا ہے انہیں۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جب میں جہنم کے اندر 10ویں عورت کو دیکھا تو اس عورت کا چہرہ کتے کی طرح تھا اور جہنم کی خوفناک آگ اس کے پخانے کے راستے سے داخل ہو کر منہ کے راستے سے نکل رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ جب میں نے فرشتوں سے اس عورت کے گناہ کے بارے میں پوچھا تو فرشتوں نے مجھے بتایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یا آپ کی امت کی وہ گناہگار عورت ہے جو عورت ناچنے اور گانے بجانے کا کام کیا کرتی تھی، لہٰذا اسی گناہ کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر یہ دردناک عذاب دیا جا رہا ہے۔ اس کے بعد آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے علی، جان لو کہ ہلاکت ہے اس عورت کے لیے جس عورت نے اپنے شوہر کو ناراض کیا، اور خوشخبری ہے اس عورت کے لیے کہ جس نے اپنے شوہر کو راضی کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ پیارے عزیز دوستوں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ جہنم کے اندر سب سے زیادہ تعداد عورتوں کی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عورتیں شیطان کی رسیاں ہیں، شیطان اسی کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری مسلم بہنوں کو اپنے شوہر کا فرما بردار بنائیں اور انہیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک ہمارے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انہیں اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیارے عزیز دوستوں، امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، دوستوں کو شیئر کریں، چینل کو آپ لوگ سبسکرائب نہیں کرتے ہیں، ہم اتنا محنت کرتے ہیں تبھی بھی آپ لوگ اتنا سبسکرائب نہیں کرتے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن کو ضرور دبا لیں۔ سبسکرائب کرنے میں آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا۔ پیارے عزیز دوستوں، سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسے ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھنا۔